اس وقت انڈیا کا اس وقت خواب کیا ہے، انڈیا کی کوشش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ڈبل ڈیجٹ میں اپنی پروگریس کرے، اور ہر ملک کو کرنا چاہیے، چاہے وہ انڈیا ہی اور کوئی اور ملک ہو، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ڈبل ڈیجٹ میں اپنی ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ تو انڈیا کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہم انہیں راہداری چاہیے، اور راہداری ان کی گارنٹی ہے آرٹیکل 3 SCO کی آرٹیکل جو چارٹر ہے، اس کی آرٹیکل 3 کے تحت تمام ممبر ممالک ایک دوسروں کو راہداریاں یعنی کہ گزرگاہیں دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے تو ویسے بھی دینا ہے، صرف ہم نیگوشیٹ کر کے اپنے لیے بہتر قسم کے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے؟ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ صرف انڈیا کے ہردر میں یہ ہے کہ وہ جو اس نے اپنی خارجہ پالیسی رکھی ہے، جس میں کشمیر ایک مسئلہ اس نے بنا لیا ہے 370 اور 35 کی وجہ سے، تو وہ ابھی کیونکہ کانگریس کی گورنمنٹ ادھر آئی ہے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اس کو ایبروگیٹ کر لے۔ ہمارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے پریشر پڑے گا مودی گورنمنٹ پر، لیکن آسانی سے اس کو ایبروگیٹ نہیں کرے گا، لیکن پاکستان کی جو سٹینڈ ہے اس میں تھوڑی تقویت آ جائے گی اور تجارت بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری طرف ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں پاکستان کو امریکہ کی نئی حکومت سے کن خاص شعبوں میں تعاون کی توقع رکھنی چاہیے؟ ہمیں دیکھیں، جو اس وقت ہمارے ضرورت تھی جس میں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہمارے سفرا بھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمارے فارن آفس بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور بتدریج کافی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ ہمارے جو وہاں ڈائسپورا ہے، جیسے انڈیا کے ڈائسپورا ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ہمارے سفیر ہیں، ان پر ہم نے کام بہت کم کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے سفارت خانوں نے، جس کی وجہ سے ہماری لابنگ کے لیے تو ہم نے فارمز ہائر ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کی ہوئی ہے، لیکن لابنگ ایک خاص حد تک ہی کر سکتے ہیں، بہت 19-20 کا فرق، لیکن اصل جن کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے پاکستانی اوریجن کے سٹیزنز رہ رہے ہیں، ان پر کام کم ہوا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں کس پر کام کرنا چاہیے؟ ہمیں دونوں کینڈیڈیٹس پر۔ ابھی کل پاکستان کی وہاں جو ایک تنظیم ہے پبلک افیئرس کمیٹی، پاک پبلک افیئرس کمیٹی، اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلے جائیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، ریزن ہوگا، بہت ریزنیبل ہوگا، لیکن جس طرح انڈین کرتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز میں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق شامل ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوریجنل کنٹری کو یعنی انڈیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں بعد میں، جو جس طرف آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک پوری پلاننگ اور اسٹریٹجی کرنی پڑتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے یا ان کو کوئی اس میں مددگار، ہماری سفارت خانہ اس میں کوئی مددگار ثابت ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں اب آنے والی جب گورنمنٹ آ جاتی ہے تو لابنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں ان پر کام کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف امریکہ کی جو سیکیورٹی پالیسی کا اثر ہے وہ پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی پر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ صورتحال پر کس طرح سے پڑ سکتا ہے امریکہ؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی مدد ان فیوچر بھی جاری رکھے گا؟ آپ نے پہلے بھی اس چیز کو کنکلوڈ کیا کہ اب امریکہ کو شاید وہ فائدہ پاکستان سے نہیں ملے گا جب وہ افغانستان میں موجود تھا۔ امریکہ اس حد تک رکھے گا اپنے فٹ ہولڈ کو، یعنی اپنے فٹ پرنٹ کو ادھر رکھنا چاہے گا۔ اگر امریکہ فٹ پرنٹ نکال دیتا ہے ٹوٹل پاکستان سے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کے بھی اس کی جو سرویلنس ہے وہ کم ہو جائے گی، تو دو باتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو 20 کے قریب گروپس جو کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم جس کا نام لے چکی ہے، وہ تمام کے تمام گروپ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور وہ ایکٹیو ہو گئے تو دنیا میں کہیں بھی اپنی کارروائی کر سکتے ہیں دہشت گردی کی۔ ایک تو یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ دوسرا ان کا انٹرسٹ ہے چائنا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، تو وہ اپنا یہاں فٹ پرنٹ رکھیں گے تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ مزاحمت دے سکیں چائنا کو، اور جس میں ہمارے انٹرنل معاملات بھی آ جاتے ہیں، جس میں انڈیا کے انوالومنٹ را بھی آ جاتی ہے ہمارے ملک میں، جو اس وقت دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کی جا رہی ہے را کی طرف سے۔ لیکن تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو یس، امریکن جو فارن پالیسی ہے یا سیکورٹی پالیسی ہے، اس کا اثر تقریباً دنیا میں ہر جگہ پڑتا ہے، فلسطین ہو، گلف کنٹری ہو، ہمارا ہو، یوکرین ہو، تو ہمارا زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ اچانک اس وقت جو فارن پالیسی ہے اس کا سب سے کلیدی نقطہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے۔ جب یہ کلیدی نقطہ آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سخت بندیاں ہوئی ہیں، اسپرنگ آف پرل ہماری طرف یعنی چائنا، اور اسپرنگ آف الائنس یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی کہ امریکہ، اور ان کے ساتھ باقی ممالک جو اس وقت انڈین اوشن اور آگے جا کے ساؤتھ چائنا سی تک ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام پہلے سے سخت بندیاں ہیں، اور اس سخت بندیوں میں جو ممالک پہلے سے ہیں موجود
ان کے اوپر اور زیادہ پریشر پڑتا ہے. اور آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی, انڈیا کا جی ڈاکٹر صاحب دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ اگر ہم پچھلے دور کی بات کریں تو اس دور میں بھی انہوں نے جس طرح سے ان کا بیانیہ رہا, آج بھی بیانیہ وہی ہے کہ نو مور وارز, امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے ممالک کی جنگوں میں پڑنے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صورتحال ایک بار پھر سے ڈیفرنٹ ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں صدر ہوتا تو روس اور یوکرین کی جنگ بھی شروع نہ ہوتی. دوسری طرف ابھی جو فلسطین کا معاملہ ہے, اسرائیل کا معاملہ ہے, ایران کے ساتھ جو ٹینشنیں کریٹ ہو چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام مسائل کا حل بھی نکل آئے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن جاتے ہیں تو؟ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور میں یہ بالکل بات درست ہے. ریپبلکن کا مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ریپبلکن جنگ کی طرف کم جاتے ہیں, یہ بات تو درست ہے. اور کیوں کم جاتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل واضح طور پر بتایا پچھلے دور میں بھی کہ جی ہم کیوں اپنے ٹیکس پیئر کے اربوں ڈالر خرچ کریں اس معاملے میں, جنگوں کے معاملے میں, اس کو اوائڈ کریں, اپنے لوگوں پر خرچ کریں. یہ تو بڑی احسن بات ہے. کوئی بھی ملک کا لیڈر اس کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ملک کو پہلے بہتری کرے. تو اس لحاظ سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ آئے گا تو یوکرین یعنی نیٹو کو ویسے ہی ختم کرنا چاہتا تھا ٹرمپ, تو نیٹو کو ختم, اس کا انٹرسٹ اتنا ویسے بھی نہیں ہے کیونکہ پیسے خرچ ہوتے ہیں وہاں ٹیکس پیئر کے امریکن, تو وہ اس آٹومیٹکلی یوکرین کا معاملہ مدم ہو جائے گا. اور ٹرمپ کے ہمیشہ سے ریلیشن پوٹن سے بھی بہتر رہے ہیں بدنسبت ڈیموکریٹس کے معاملے میں. تو وہ رہا سوال پیلسٹائن میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے ٹرمپ اس کو سپورٹ کرتا ہے. پچھلی دفعہ بھی گولان ہائٹ کو اس نے بڑی اجازت دے دی تھی کہ بھائی تم آپ اس کو بائیلیٹرلی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نئے صدر کی خارجہ پالیسی میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں, کیا تبدیلیاں ممکن ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے کس طرح کی مشکلات یا مواقع پیدا کر سکتی ہے پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کریں؟ بہت شکریہ. خبر بات یہ ہے کہ امریکہ کی کوئی بھی صدر منتخب ہو, چاہے وہ کملا ہیرس ہو یا ٹرمپ واپس آئیں, بنیادی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو بنیادی خارجہ پالیسی ہے وہ اسی طرح رہتی ہے, لیکن بلا شبہ جو جس کو ہم مائنیوٹ افیئرز کہتے ہیں ان کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی نظر آتی ہے. جیسے ریپبلکنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے زیادہ کلوزلی دیکھتے ہیں, پاکستان پر اس انداز میں پابندیاں یا سختی کی بات نہیں کرتے ہیں, پاکستان کو فائنینشلی IMF سے ریلیف دلوانے کی بات کرتے ہیں. جبکہ ڈیموکریٹس نے ہمیشہ پاکستان پر دباؤ ڈال کے کام لیا ہے, چاہے وہ وار آن ٹیرر ہو صدر بش کے وقت پر یا اس کے بعد اوباما کے وقت پر بھی, وار آن ٹیرر کے بعد بھی اور پہلے بھی ہمیشہ سے ڈیموکریٹس نے پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹ زیادہ کیا ہے, جبکہ ریپبلکنز نے پاکستان کو ڈکٹیٹ تو کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ تو ہو گئی خارجہ پالیسی. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی شاید ٹرمپ کوئی بہت زیادہ امریکی جو ہے وہ سفید پرست ہیں, تو اس سے زیادہ ان کی جو بنیادی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جنگوں سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کے اوپر اور ان کا جو ایمفیسائز ہے وہ انٹرنل بہتری کی طرف چلا جاتا ہے, لیکن وہیں ان کا جو دوسرا ایمفیسائز جس کا نقصان ہوتا ہے وہ ان کی چائنا پالیسی ہے, جس کے تحت وہ چائنا کے ساتھ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں, یعنی معاشی جنگ کے لیے, ٹیکسز کے حوالے سے, دوسرے حوالے سے. ٹرمپ کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک پوری دنیا کے لیے ہوگا وہ ان کی انوائرمنٹ یا ماحول کے بارے میں پالیسی ہے, جس میں وہ پیرس ایکارڈ سے نکلنے کی بات کرتے ہیں, جو پوری دنیا کا سمجھیں کہ ایک بنیادی نقطہ ہے, اہم معاہدہ ہے جس کے تحت پوری دنیا انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. جبکہ ٹرمپ کے جو نظریات ہیں وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت مختلف ہیں. لیکن یہ کانٹے دار ترین مقابلہ ہوگا, ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. کملا ہیرس بھی اتنی ہی امید ہے جتنے کہ ٹرمپ. ٹھیک ہے. ہم سب دوسری طرف امریکہ کی اقتصادی پالیسیوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس تناظر میں پاکستان کے لیے بہترین حکمت عملی آپ کے سمجھتے ہیں کیا ہونی چاہیے؟ جی بہترین حکمت عملی تو وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ریلائنس کی طرف جائیں. 2-3 دن پہلے میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے لیکچر میں شریک تھا اور ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سیلف ڈریون کیا جائے اور یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے IMF کا یہ پروگرام لاسٹ پروگرام کے طور پہ لیا ہے. دنیا پوری میں IMF سے سب سے لمبے پروگرام لینے میں پاکستان سر فہرست ہے. 36 سال سے پاکستان گاہے بگاہے IMF
سیلف پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ معاشی پالیسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا کر, پاکستان کا ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر, پاکستان کے اندر جو سیلف ریلائنس جتنی ہوگی, پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی آزاد ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو مستقبل میں بھی مزید عسکری مدد ملے گی؟ میرا خیال یہ کہ پاکستان نے بہت احسن کام کیا ہمارے اداروں نے کہ پچھلے 15-20 سال میں آہستہ آہستہ امریکہ پر عسکری حوالے سے اپنی ڈیپینڈنسی اور ڈیپینڈیبلٹی ختم کر دی اور بہت کم کر دی. F-16 کی اسسٹنس کے حوالے سے اس کے علاوہ پاکستان کی کوئی بڑی میجر امریکہ سے اسسٹنس ریکوائرڈ نہیں رہتی ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان کا جتنا اچھا کوارڈینیشن چائنا کے ساتھ ہے, چاہے وہ JF Thunder 17 کی بات ہو یا پاکستان کے ٹینک یا میزائل پروگرام کی بات ہو, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اتنی امریکہ کی اب ضرورت نہیں جتنا امریکہ کو ضرورت ہے پاکستان کو انگیج رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم سب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. گلگت بلتستان کی یوم آزادی کے حوالے سے تقریب اس وقت جاری. آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے کراچی میں بے ہنگم ٹریفک اور تباہات سڑکوں کے نتیجے میں ہونے والے ٹریفک حادثات کے بارے میں, جنہوں نے اس سال 598 زندگیاں نکل لی ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے ستمبر 2024 کے دوران کراچی میں ٹریفک حادثات میں 598 افراد جان کی بازی ہار گئے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے کورسپونڈنٹ عبید شاہ نے میں جوائن کیا ہے. عبید, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو فگرز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت حیران کن فگرز ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کراچی میں ٹریفک حادثات کی بڑھتی ہوئی تعداد, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل, اگر ہم گزشتہ سال سے اس کا جائزہ لیں تو پچھلے سال 777 ٹریفک حادثات میں اموات ہوئی تھیں, جبکہ ابھی جنوری سے اگر ہم اکتوبر کی بات کریں تو 598 ہو چکے ہیں. اور اس وقت جہاں میں موجود ہوں اس سے کچھ ہی فاصلے پر 1 نومبر کو بھی ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں 11 سالہ بچہ جاں بحق ہو چکا ہے. اس طرح ہلاکتوں کی تعداد 599 ہو چکی ہے, جبکہ ٹریفک حادثات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 6429 تک پہنچ چکی ہے. اگر ہم اس کا ماہوار جائزہ لیں تو سب سے زیادہ ٹریفک حادثات جو ہیں وہ جنوری میں ہوئے تھے, جن کی تعداد 95 ہے. فروری میں 53, مارچ میں 39, اپریل میں 60, مئی میں 51, جون میں 75, جولائی میں 40, اگست میں 45, ستمبر میں 71 اور اکتوبر میں 64. اور آج 1 نومبر کو بھی صبح ایک ٹریفک حادثہ ہو چکا ہے. جہاں تک وجوہات کی بات ہے, آپ میرے اس وقت پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی ٹریفک آ رہا ہے. اس وقت ہم یہاں دن کی روشنی میں موجود ہیں اور 11 بجے ہیوی ٹریفک کو شاہراہوں پر آنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن اس وقت بھی واٹر ٹینکر اور ہیوی ٹریفک کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. DIG ٹریفک سے جو ہماری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا تقریباً 15 سے 18 ہزار بڑی گاڑیاں کراچی میں موجود ہیں. رات 11 بجے سے پہلے ہیوی ٹریفک کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عبید, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ اعداد و شمار تو یہ بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سواروں کی اکثریت جو ہے وہ ان حادثات میں شامل ہوتی ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بالکل, تباہ حال سڑکیں, رانگ سائڈ پر آنا, یہ تمام وجوہات میں شامل ہیں. 80% جو ٹریفک حادثات کا شکار ہونے والے ہیں وہ موٹر سائیکل سوار ہیں, اور اسپتال انتظامیہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ان 80% موٹر سائیکل سواروں میں سے 20% ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. آج سے تقریباً 4 روز قبل ایک سینئر صحافی بھی نیشنل ہائی وے پر ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے تھے, خالد اقبال. اگر میں بتاؤں کہ نیشنل ہائی وے ہے اور وہاں پہ ہیوی ٹریفک گزرتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر بھی جو ان کے حادثے کا سبب بنا وہ رانگ وے تھا. وہ جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار رانگ وے آ رہا تھا, اس کو بچانے کی کوشش میں ان کو تیز رفتار گاڑی نے ہٹ کر دیا. رانگ وے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ٹریفک پولیس اس حوالے سے آگاہی مہم چلاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبید شاہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق ہماری غذا سے ہے, یعنی زیادہ میٹھا کھانے کے نتیجے میں ڈپریشن کے خدشات. حالیہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ مصنوعی مٹھاس پر مبنی غذاؤں کا زیادہ استعمال نہ صرف ذیابیطس بلکہ ڈپریشن کی ممکنہ وجوہات میں بھی شامل ہے. برطانوی ماہرین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کی مدد سے ایک بڑی تحقیق کی ہے جس میں 18 لاکھ سے زائد افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا. یہ تحقیق خاص طور پر ان افراد پر مرکوز تھی جو 50 سال سے زائد عمر کے تھے. ماہرین نے ان کی غذاؤں اور طبی پیچیدگیوں کا موازنہ کیا. اس تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ ان میں سے 46,000 افراد کا الگ سے تجزیہ کیا گیا, جن میں سے تقریباً 3,000 میں پروٹینز میں تبدیلی اور 200 میں میٹابولک تبدیلیاں نوٹ کی گئیں. یہ تبدیلیاں ان افراد میں ڈپریشن اور شوگر جیسی پیچیدگیوں کا باعث بن رہی تھیں. ماہرین کے مطابق جن افراد میں میٹابولک تبدیلیاں ہوئیں وہ خصوصی طور پر میٹھی غذاؤں کا زیادہ استعمال کر رہے تھے, خاص طور پر ڈائٹ مشروبات, کولڈ ڈرنکس, آئس کریمز اور پیک شدہ جوسز جیسے مصنوعی مٹھاس پر مبنی غذائیں ان کی صحت کے لیے خطرہ بن رہی تھیں.
تحقیق کے نتائج یہ واضح کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی غذاؤں میں مصنوعی مٹھاس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے صرف شوگر ہی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ڈپریشن جیسے مسائل کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر ریسرچز میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ مصنوعی مٹھاس کی غذائیں کینسر جیسے خطرناک امراض کے امکانات بھی بڑھاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی غذا کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے اور صحت مند متوازن غذا کا انتخاب بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو ہی بہتر بنا سکیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر غذائیت سمن اشتیاق، ان کی رائے اس حوالے سے لیں گے۔ سمن، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کی رائے میں مصنوعی مٹھاس کی غذاؤں کا استعمال ہماری صحت پر کس طرح سے اثر ڈال رہا ہے؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے نئی سے نئی ریسرچز سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈائبٹک ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف اب یہ جو نئی ریسرچ ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر۔ اچھا انوار، سب سے پہلے تو یہ کہ میٹھے کے شوقین تو ہم سب ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے میٹھا آ جائے تو سیلف کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ سم ٹائمز ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو کچھ بھی میٹھا کھا لیں، چاکلیٹ کھا لیں یا پیسٹریز کیک کھا لیں، تو ایک ٹائم پہ آپ کا موڈ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اپ لفٹ ہو جاتا ہے۔ بٹ وہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے۔ لیٹر آن اس کا کیا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے آپ میٹھے کے شوقین ہو جائیں، ایڈکٹ ہو جائیں، اور یہ پیسٹریز، آپ کے آرٹیفیشل جتنی ڈرنکس ہے، کوک ہے، جو بھی کوئی آپ کے ہو جاتا ہے، یا پیسٹریز بائی کا جنک ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ویٹ پٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ویٹ پٹ ہوتا ہے تو آپ کو ظاہر ہے اوبویسلی وہ ایک ڈپریشن، اسٹریس وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہارمون امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف میٹھا آپ کی شوگر لیول کو ڈسٹرب نہیں کرتا، آپ کے ہارمون امبیلنس، جس میں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں پی سی او ایس کا ایشو جو ہے ارلی ایج پہ بچیوں میں آنا شروع ہو گیا ہے، بچے چائلڈہڈ اوبیسٹی کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر ارلی ایج میں ڈپریشن، اسٹریس، وہی ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ریسرچ ہے اس سے پھر آپ متفق ہیں کہ ریسرچ بالکل ٹھیک ہے؟ اور آپ نے بھی کبھی اس طرح کے اپنے پیشنٹ میں اس طرح کے اثرات دیکھے ہیں جو بہت زیادہ آرٹیفیشل یہ جو سویٹنر ہے ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ ہاں جی انوار، بالکل ایسی ہے۔ اور اکثر اب ہمارے پاس آئی گیس 70 to 80% پیشنٹ جو آتے ہیں اوبیسٹی، اوور ویٹ، جب ان کا ہم ہسٹری لیتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں ان کی لائف اسٹائل کو، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ میٹھے کے زیادہ شوقین ہے، یا ریڈی ٹو ایٹ جتنے بھی ہماری پیکٹ چیزیں ہیں، ہماری بیکری کے پروڈکٹس ہیں، ان کا وہ شوقین، اور لیٹ نائٹ اسنیکنگ اور ان ساری چیزوں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ آپ کی صحت پہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی وہ سائڈ افیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن دوسری طرف پھر وہی بات آ گئی کہ میٹھے کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب میٹھے میں کیا کھانا ہے؟ کون سی ایسی بیلنس ڈائٹ ہے جس سے ہم فزیکلی بھی ٹھیک رہیں، ہم مینٹلی بھی ٹھیک رہیں، ڈائبٹک پیشنٹ بھی نہ ہو سکے، ہم ڈپریشن میں بھی نہ جائیں؟ اچھا انوار، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکثر پیشنٹس ہمارے پاس اس وجہ سے بھی وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین کے پاس جانا ہے تو انہوں نے سب کچھ منع ہی کرنا ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کھا سکتے ہیں بٹ ماڈریشن از دا کی۔ اعتدال میں کھایا ہوا کوئی بھی آپ کو کوئی چیز پرابلم نہیں کرتا، بٹ اگر آپ ایک چیز ہیلدی چیز بھی اس کی ایکسیس اماؤنٹ میں کھاتے ہیں تو وہ بھی سائڈ افیکٹ الٹیمیٹلی کرتا ہی کرتا ہے۔ آپ اس کا الٹرنیٹیو یہ لے سکتے ہیں کہ آپ فروٹس لے سکتے ہیں، ڈیٹس، کھجور، فیکس جتنے، یا ہنی، شہد، یہ آرگینک جو چیزیں ہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا میٹھے کی جو کریونگ ہے وہ کر سکتے ہیں، بٹ سب ایونٹس پہ اوکیشنلی آپ یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ماڈریشن میں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ جو آرٹیفیشل سویٹنر کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بہت سی ہمیں مارکیٹ میں بھی چیزیں مل رہی ہیں۔ آپ نے شہد کی بات کی ہے، وہ تو ایک پیور فارم میں مل جائے تو بہت زبردست ہے، لیکن دوسری طرف اسٹیویا کا لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، یا جو سویٹنر ٹیبلٹس آتی ہیں، تو ان میں سے سب سے بہتر کیا ہے؟ اچھا ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہماری پروسیس چیزیں آرٹیفیشل، یہ پیکڈ ہو کر آئی ہوتی ہے اور پروسیس ہو کر، ریفائنڈ ہو کر، پروسیس سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے پروسیس سے نکل کر ہمارے پاس آئی ہوگی، تو آرگینک فارم تو آبویسلی وہ نہیں ہوگی، اس میں وہ ساری غذائیت جو ہے، نیوٹریشن جو ہے، وہ ویسے نہیں ہوگی جو ہمیں آرگینک فارم سے مل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ آرگینک چیزوں کی طرف چلے جائیں، آپ جتنے آرگینک سویٹنرز ہیں ان کو کر لیں پریفر، ردر دین کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، اور متبادل پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ پھر فروٹس ہی کھانے ہیں، کوئی چاکلیٹ، کوئی آئس کریم، کچھ نہیں کھانا پھر ہم نے؟ اوکیشنلی آپ کھا سکتے ہیں، ماڈریشن نہیں ہے نا ہم نے۔ اچھا چاکلیٹ کی جب آپ نے بات کی تو وہ چاکلیٹ کے بینیفٹس بھی ہے کہ ڈارک چاکلیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں کہ اس پہ وہ آپ کا ایک میگنیشیم ہو جاتا ہے، میٹھے کے لیے کھا رہے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں کھائی جاتی، لیکن آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آف اینڈ آن ایک بار لے لیا، لیکن جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کھا ہی جاتے ہیں، وہ پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے اس پہ چلے گئے کھاتے کھاتے۔ تو اس کا یہی ہے کہ ہیلدی
हेल्दी ऑप्शन ये है कि आप फ्रूट्स ले लें, फ्रूट स्मूदीज ले लें, घर में फ्रूट्स के जैम्स जो हैं, प्यूरीज, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। अदरवाइज आपके पास खजूर है, वो डेट्स जो हैं, या घर के ही आप जो ऑर्गेनिक फॉर्म के आप बनाते हैं कुकीज़, वो ले लें। ग्रैनुला बार्स होते हैं, वो आपकी मीठे की क्रेविंग को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोटीन बार्स भी हमने देखा कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है, और फिर उस तरह से भी मीठा उसमें नहीं होता। एग्जैक्टली, आप प्रोटीन बार भी ले सकते हैं, और आप ये जो ग्रैनुला बार्स, ये नट्स के आ जाते हैं बने हुए, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा समन, किस तरह से पता चलेगा, या कौन सी ऐसी खास अलामात हैं, जैसे अगर आप मीठा खा रही हैं, शायद आपको उस तरह से डैमेज नहीं कर रहा, मैं मीठा खा रहा हूँ तो मेरे ऑर्गन्स को वो उस तरह से मुतासिर कर रहा है, किस तरह से पता चल सकता है? क्योंकि हर इंसान को डिफरेंट तरीके से जो भी वो चीज़ यूज़ कर रहा है वो ट्रीट करती है। बिल्कुल ऐसी है, हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक का मेटाबॉलिक जो है वो भी मेटाबॉलिज्म भी सिस्टम डिफरेंट होता है। और एक चीज़ ये होती है कि समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि हम मीठा थोड़ा सा भी खा लें तो हमें लग जाता है, और कुछ कहते हैं हम मीठा जितना मर्जी खा लें हम तो उतने के उतने लीन रहते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जितना भी आप ये प्रोसेस चीज़ें, मीठा, ये जितने भी मिठाइयाँ, जलेबी, ये जो अब आगे आने वाला मौसम सरमा, विंटर्स, आप देखें हलवे आ रहे हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग खा रहे होते हैं, गाजर के हलवे, ये सारी चीज़ें। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल वो आपका भर जाता है, आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है सर्दियों में, और उसके साथ साथ आपका जो शुगर लेवल है, अगर आप डायबिटिक हैं तो जैसे आप मीठा खाते हैं तो वो आपका पीक पे चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये भी देखते हैं कि ज़रा अवेयरनेस का भी फुकदान है, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो किसी किस्म का भी मीठा खा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाता है, फिर हार्ट के इशूज़ ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे तमाम इशूज़ पर अब हम देखते हैं कोई अवेयरनेस मुहिम उस तरह से नहीं है, जैसे हम आज शो में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की साइड पर देखें या सेहत के इदारों को देखें तो किसी भी किस्म की कोई अवेयरनेस तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आप ये देखें कि हम अगर बच्चों को लेकर जा रहे हैं स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, तो घर में ही हम उनको वो जो कुकीज़ हैं वो पैक करके दे देते हैं कि लंच में ही ले लें। हम फ्रूट को प्रेफर नहीं करते, हम चीज़ों को घर में बनाना वो प्रेफर नहीं करते, हम उनको ये चीज़ें पैकेट वाली चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। और आप आजकल देखेंगे हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो भरे पड़े हैं कि बच्चे कितनी अर्ली एज में कितनी प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो गए, डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवरवेट का शिकार हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज का शिकार हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी डाइटरी हैबिट्स कितनी वो पुअर हो गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल कितना डैमेज हो गया है। ठीक है। अच्छा, जो भी लोग आपके पास डाइट प्लान्स लेने आते हैं, आपने क्या देखा है कि जब वो इस तरह का मीठा इस्तेमाल कर रहे थे, कौन कौन से इश्यूज उनको फेस करने पड़े? अच्छा हमारा उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो लोग ये बहुत मीठा, क्योंकि समटाइम लोगों को ये होता है कि हम मीठा खा लेंगे ना तो हमारा स्ट्रेस जो है लेवल वो कम हो जाएगा, तो जितना जितना मीठा खा रहे होते हैं उतना उनका जो वेट है उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो खाते जाते हैं, बिंज ईटिंग करते जाते हैं, और वेट उनका एक टाइम पे आकर इतना वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा उनको जो स्लीप साइकिल में उनको डिस्टर्ब होता है कि वो लेट नाइट खा रहे हैं और मीठे की शौकीन है, और वो उनका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ है। उसके बाद आपको अर्ली एज में आपको प्री डायबिटीज़ जो होती है वो आना शुरू हो गई है, फैटी लिवर, क्योंकि हर चीज़ आपकी मोटापे से लिंक करती है। आपको मोटापा होगा तो वो आपको जो है ये बाकी हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गया। मोटापा होता क्यों है? वो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से। अच्छा, अगर एक फॉर एग्जांपल, ये कोई अच्छी एग्जांपल तो नहीं है, बट स्टिल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम मीठे को भी अब स्किप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम वॉक कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बन जाता है, या फिर जितना मीठा खा लिया द डैमेज हैज बीन डन? देखिए कोई भी चीज़ हम मना नहीं कर सकते, स्किप तो आप कोई भी चीज़ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ से, बट ये है कि आप उसको ग्रेजुअली अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। कि ये नहीं कि अगर आप मीठा खाई जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने मीठा खा लिया और मैंने जलेबियाँ और हलवे खा लिया, मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगा तो मेरी हेल्दी वो हो जाएगा लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक इक़्तिदार में, मॉडरेशन में खानी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप हलवे खाएं और बाद में वॉक पे चले जाए या ग्रीन टी पी लें कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझती हैं फिर किस तरह से डाइट को हम बैलेंस करें? क्या ब्रेकफास्ट में हो, क्या लंच में हो, क्या डिनर में हो, स्नैक टाइम में क्या हो, कि जिसके साथ साथ मीठे की क्रेविंग भी ज़रा कम हो जाए? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि हमें समटाइम पता ही नहीं होता कि हमने अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लेना क्या है। बेसिकली हमारे 5 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें अनाज जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे रोटी है, स्टेपल फूड, वो आपका एक पोर्शन ज़रूर होना चाहिए, अनाज का पोर्शन, जिसमें आपकी रोटी आ जाती है, ब्रेड, सीरियल्स, ये सारी चीज़ आ जाती है। उसके बाद प्रोटीन इंटेक, जिसमें गोश्त, अंडा, ये सारी चीज़ आ जाती है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, दालें, ये, और फिर डेयरी, दूध, दही से बनी चीज़ें, और उसके अलावा जो नट्स वो आप ये ले सकते हैं। एक अगर आप
पोर्शन कंट्रोल में सारी चीज़ें खाते हैं तो आप वो ले सकते हैं सारी चीज़ें भी, मीठा भी आप ऑफ एंड ऑन ले सकते हैं। ठीक है, और फिर वो लेकिन समटाइम होता है कुछ लोग डाइट प्लान एक ही फॉलो करते करते वो भी थक जाते हैं, तो मल्टीपल डाइट प्लान्स भी फिर हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि वो अपनी रूटीन से हट जाएं। कि अगर हम किसी को कहें ना कि डेली आपने सफ़ेदियाँ ही खानी है, सुबह उठ के प्रोटीन लेनी है, या फिर आपने दोपहर के टाइम पे कोई चिकन का पीस ही खाना है, शाम को आपने फिश ही खानी है, तो वो भी काफ़ी मुश्किल है। अच्छा अनवर, वो अगर हम भी अपने ऊपर भी देखें तो हम डेली एक ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, बोर हो जाता है इंसान, बड़ा ये एक नॉर्मल कॉमन चीज़ है। तो वो डेली आप उसको चेंज करते हैं। जब भी हम डाइट प्लान देते हैं तो हम ऑप्शंस के साथ देते हैं कि अगर आपको इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट ये ले सकते हैं। तो इस तरह से होता है। और मीठा छोड़ने के ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं छोड़ा जा सकता, आप क्या समझती हैं क्या बेबी स्टेप्स हैं जो ले हम तो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उससे दूरी इख्तियार करें? अच्छा, ऐसा है कि मीठा ऑब्वियसली नहीं छोड़ा जाता और हम भी नहीं छोड़ सकते, अगर वो देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि आप जहाँ पर 2 पेस्ट्रीज ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप उसको हाफ पोर्शन में कर दें कि ग्रेजुअली आप उसको अपनी लाइफ से थोड़ा सा कट ऑफ करना शुरू कर दें और उसके ऑल्टरनेटिव में हेल्दी ऑप्शंस को अपनाएं। ठीक है, और दूसरी तरफ इसका मतलब फिर चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, कुकीज़ हैं, ये सब कुछ फिर बंद करना पड़ेगा या इनको थोड़ा सा मॉडरेशन में किसी तरह से लेकर आना है? पहले तो ये स्टार्टिंग में कि आप इसको थोड़ा सा मॉडरेशन में लेकर आ जाएं और उसके बाद ओकेशनली ऑफ एंड ऑन आप ले सकते हैं। लेकिन हेल्दी ऑप्शन यही है कि हम ये नहीं कहते कि आप जलेबियाँ और ये बाहर की चीज़ें ये करना शुरू कर दें। आप ओकेशनली खा सकते हैं बट एक मॉडरेशन। ठीक है। अच्छा, वाइट शुगर ब्राउन शुगर कौन सी इसमें से बेहतर है? बहुत सी रिसर्चेज हैं जो फिर कंफ्यूज कर देती हैं। वाइट शुगर के बारे में तो बहुत कुछ हमने सुना हुआ है कि किस तरह से वो चीनी को सफ़ेद किया जाता है, तो ब्राउन शुगर है, ये क्या इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? अच्छा, हमारी जो वाइट शुगर है बेसिकली वो एक स्लो पॉइजन है और आप देखेंगे हमारी जितनी मीठी चीज़ें हैं उसमें डलते ही वाइट शुगर के वो स्पून है। तो जो ब्राउन शुगर है वो एज कम्पेयर टू वाइट शुगर वो ज़्यादा बेहतर है। और उससे बेहतर भी ये जो आपका प्योर शक्कर है, क्योंकि गन्ने के बेसिकली जूस है उसके पानी से बनता है, तो आप उसको जो शक्कर प्योर अगर आपको मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसको ये जो वाइट शुगर हमारे पास हमारे घरों में आती है प्रॉपर ब्लीचिंग होकर उसके कलर को चेंज करके उसमें न्यूट्रिशन कोई नहीं होती, वो सिर्फ एक स्लो पॉइजन है जो हम डेली अपनी बॉडी को दे रहे हैं। मीठा है जो कि हम उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि जैसे वो मीठा खाते हैं तो हम एक टाइम पे बड़ा वो एक एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो वो बेसिकली एक आप अपनी बॉडी को जो है वो एक अनहेल्दी चीज की ही एडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझ ये किस तरह से होता है कि हमारा माइंड किस तरह से एडिक्टिव हो जाता है किसी भी एक ऐसी चीज पे कि ये मीठा खाकर ही हमें तसल्ली होगी, खाने के बाद खास तौर पर एक क्रेविंग क्यों होती है? अच्छा, ये एक क्रेविंग मीठे की जस्ट अ गेम ऑफ माइंड, कि हमने खुद की बॉडी को इतना एडिक्टेड बना दिया जाता है, हम इतना एडिक्टेड बना देते हैं मीठे को कि हमें ये होता है कि अगर खाना खा लिया तो उसके बाद हमने मीठा जरूर खाना है। और अक्सर मैंने घरों में ये भी देखा है कि लोग डायरेक्ट जो चीनी के टेबल स्पून है या वैसे ही रो फॉर्म में खा रहे होते हैं, जो कि वो बहुत डेंजरस है। अगर आप किसी चीज में उसको मिक्स करें तो उसका उतना नहीं साइड इफेक्ट होगा जितना आप उसको रो फॉर्म में अपनी बॉडी में डायरेक्टली आप खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़ज़ाइया समझ से हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? मशरक़ी चीन के एक 24 साला नौजवान हैं गोंग, जिन्होंने अपने पसंदीदा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है, मगर गिलगित बल्तिस्तान में यौम आज़ादी की मुनफरिद अहमियत है क्योंकि यहाँ पर लोग 1 नवंबर को भी अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। आज हम इस तारीख को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान में यौम आज़ादी ताख़ीर से भी मनाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से निजात का 77वां यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। ये दिन 1947 में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आज़ादी की याद दिलाता है, जब उन्होंने डोगरा हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की। इस दिन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अवाम खुसूसी तकरीबात, रैलियों और तकारीब का इनेकाद करते हैं, जिसमें वो अपने हुकूक, सकाफ़त और तारीख को मनाते हैं। यह दिन न सिर्फ आज़ादी की याद दिलाता है बल्कि अवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश करने का मौका फराहम करता है। इसी मुनासबत से गिलगित बल्तिस्तान के मुहक्किक और तारीखदान को खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है, जो हमें इस अहम दिन का तारीखी पस मंज़र बताएंगे। फैसलान शाह इस्फहानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फैसलान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, it's really an honor to be here today, especially when my people of Gilgit Baltistan are celebrating its Independence Day, which is November 1st. So it's really an honor. Thank you so much. ठीक है फैसलान, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें गिलगित बल्तिस्तान का जो एक तारीखी पस मंज़र है उस हवाले से पहले बताएं। अच्छा, सबसे पहले अगर गिलगित बल्तिस्तान की आप हिस्ट्री की बात करें तो वेरी अर्ली हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान हैज़ नो एविडेंस इन द लिटरेचर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की
جو لوگ ارلی انیشل سٹیجز میں گلگت بلتستان میں جو آئے ہوئے تھے وہ کہاں سے تھے, لیکن اٹ از بلیو دیٹ کہ جو لوگ تھے وہ سینٹرل ایشیا سے اور ویسٹرن ایشیا سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہ منگولز اور آرینس اور تبتن جو لوگ تھے وہ تھے. اور پھر اس کنٹمپریری گلگت بلتستان جو ہے اس وقت 3 بگ ڈائنیسٹیز جو کہ چائنیز ڈائنیسٹی, تبتن ڈائنیسٹی اور ہوشکونگ ڈائنیسٹی, یہ 3 ڈائنیسٹی کا رول بھی گلگت بلتستان کے اوپر رہا ہے, جو کہ 5 BC سے آپ لے کے 17 سینچری تک آپ دیکھیں تو یہ ہوتا ہے. تو پھر ابھی کنٹمپریری ایرا میں ایک چیز یہ میں کافی دفعہ سنتا ہوں کہ مطلب ان پاسٹ ایرا گلگت بلتستان واز دی لیسٹ انٹیگریٹڈ اینڈ آئسولیٹڈ ریجن آف ساؤتھ ایشیا. تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو کرنٹ جو چائنا پاکستان اکنامک جو کوریڈور ہے, اس کی اگر انیشل فارم میں آپ دیکھیں تو یہ ایک سلک روٹ جو گلگت بلتستان سے پاس ہوتا ہے. گلگت بلتستان اس وقت ایکٹ کرتا تھا ایز اے برج بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا کے درمیان, اور اس سلک روٹ کے ذریعے جو لوگ تھا ان کی ٹرانسپورٹیشن اور لوگوں کا آنا جانا, تو وہاں پہ بہت بڑی سویلائزیشنز نے وہاں پہ گرو کیا گلگت بلتستان کے اندر. اور پھر یہ ایک اورینٹلسٹ ایک اپروچ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دس ایریا واز این انسیولائزڈ ایریا اینڈ پیپل ویر مارجنلائزڈ. تو یہ ایک اورینٹلسٹ اور کولونائزرز کی ایک اپروچ ہے کہ گلگت بلتستان کو اس طرح دیکھنے کے کہ گلگت بلتستان کس طرح تھا. بعد میں جب اس ریجن کے اوپر آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز نے جب اسٹڈی کیا تو وہاں پہ جو مینوسکرپٹس ملے تھے, انسکرپشنز جو ملی تھی اور جو روک کارونگس وہاں پہ ملے تھے, انہوں نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں وہ انسکرپشنز, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر ایک بدھسٹ جو سائٹ ہے بہت بڑی سائٹ ہے گلگت بلتستان کے اندر. انہوں نے اس چیز کو ریویل کیا کہ گلگت بلتستان جو ہے ایک جو ہے ہر وقت میں جو سینٹرل پاورز تھی اس کا جو ہے سینٹر رہا ہے. اس کے بعد اگر اس ہسٹری کو میں تھوڑا سا شرنک کر کے انڈیپینڈنس سے پہلے اگر گلگت بلتستان کے جو انٹرنل سٹرکچر کو میں تھوڑا سا آپ کو بیان کروں تو اس کے حوالے سے جب برٹش سب کانٹیننٹ میں آیا تھا تو یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر, اور گلگت بلتستان واز آلسو اے پرنسلی اسٹیٹ. اور یہاں پہ جو لوکل جو میرز اور راجاز تھے وہ اس چیز کو گلگت بلتستان کے لوکل رولر تھے, وہ اس چیز کو رن کرتے تھے گلگت کے اندر. بٹ گلگت بلتستان میں ایک ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 1860s میں. 1860s میں جب یاسین ڈسٹرکٹ یاسین کا جو لوکل رولر تھا گوہر امان, اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈوگرا فورسز نے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے اپنے رول کو اسٹرینتھن کیا اور اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کیا. وہاں سے ڈوگرا رول جو ہے گلگت بلتستان سے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, تو گلگت بلتستان کی تاریخ میں پھر وہ جو 1 نومبر کا دن ہے اس کی امپورٹنس بھی آپ ہمیں ضرور سمجھائیں, اور جس طرح سے ڈوگرا راج کے خلاف مقامی لوگوں نے بغاوت کی وہ میں چاہوں گا آپ بتائیں. اچھا, تو اس پروسیس کے ہوتے ہوئے ود دی پیسیج آف ٹائم اس گلگت بلتستان کی جغرافی کی وجہ سے برٹش نے اس ایریا میں جو ہے اپنے انٹرسٹ کو شو کیا, اور 1889 میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کو گلگت ایجنسی بنایا گیا برٹشرز نے, اور اس کو بنانے کے لیے ایک پولیٹیکل ایجنٹ کو اپوائنٹ کیا گیا گلگت بلتستان کے اندر. ہی واز دی سول ریپرزینٹیٹیو اینڈ ہی واز ریسپانسبل فار مینٹیننگ ملٹری اینڈ پولیٹیکل افیئرس آف گلگت بلتستان. جس طریقے سے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک جو گورنر جنرل ہوتا تھا یا وائس رائے, اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر پولیٹیکل جو ایجنٹ تھا وہ یہ رول پلے کرتا تھا. اس کے بعد ود دی پیسیج آف ٹائم برٹش نے 1913 میں گلگت اسکواڈ ایک بنایا. یہ ایک لوکل فورس تھی جو کہ ملٹری پرپز کے لیے بنائی گئی تھی, جہاں پہ لوکل لوگ تھے اس میں. پھر اسی دوران ایک دیکھیں تو جو ورلڈ کی جو پولیٹکس تھی اس وقت چینج ہو رہی تھی. یورپ کے اندر ہمیں ملتا ہے رشیا کے اندر جو بولشوک ریولوشن, جس کو لیننس ریولوشن بھی کہتے ہیں, جس کو مارکسسٹ ریولوشن بھی کہتے ہیں, وہ ریولوشن کے آنے کے بعد جو ہے گلوبل جو پولیٹکس تھی وہ ایک نئے ڈائنامک سے چینج ہو رہی تھی, کیونکہ وہاں پہ جو کارل مارکس کے آئیڈیاز تھے, مارکسسٹ جو آئیڈیاز تھے وہ کنٹری ٹو کنٹری اور ریجن ٹو ریجن پینیٹریٹ کر رہے تھے. اسی دوران برٹش نے اس ایریا کو اس کی سگنیفیکنس کو دیکھتے ہوئے اور جو ایکسپینشن آف کمیونزم تھی اس کو روکنے کے لیے 1935 میں گلگت بلتستان کو ڈوگرا فورسز سے اس کو لیز پہ لے لیا 60 ایئرس کے لیے 1935 میں, اور اس کے انٹرنل جو معاملات تھے اس کو برٹش نے بڑے اس کے طریقے سے اس کو رن کیا. پھر
جب when partition of subcontinent was decided تو برٹش نے یہ ایریا جو ہے واپس کشمیر کے جو جموں اینڈ کشمیر جو اسٹیٹ تھی اس کو دے دیا کہ ابھی جو ہے آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے. جب وہاں پہ پرنسلی اسٹیٹ اس وقت دیکھیں تو 562 پرنسلی اسٹیٹ برٹش کے اندر تھی. تو and princely states were given right to either with Pakistan or India to remain independent. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک پھر یہیں پہ ایک رومرز نکلی تھی کہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا وہ انڈیا کے ساتھ سرپٹیشیسلی انیکسیشن کر رہا ہے گلگت بلتستان کا اور پورے اسٹیٹ آف کشمیر کا. when the news was reached in گلگت بلتستان تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے on this day Gilgit Scott along with local people started revolt against Maharaja Hari Singh's decision جو کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ انیکسیشن کا تھا. And at that time local people and Gilgit Scott bravely and collectively took the region Gilgit Baltistan from Dogra Raj and that was the end of an oppressive autocratic and brutal rule of Gilgit Maharaja Hari Singh. اینڈ یہ ایک ایسی اسٹرگل تھی جو کہ سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے تھی اور آن دیٹ ڈے دس ڈے بروٹ ریولوشن ان دی لائفز آف پیپل آف گلگت بلتستان. لیکن فیصلان اس کی وجوہات کیا تھی کہ 1947 میں انہوں نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی جائیں گے, وہ کیا ریزن؟ بالکل اس کے بعد یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ہوئی ایک ریوولٹ شروع ہوا اور لوکل پیپل نے اپنی مدد آپ کے ذریعے اس ایریا کو جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کروایا اور ڈوگرا فورسز سے اس کو چھینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے 16 ڈیز تک گلگت بلتستان ایز اے گلگت بلتستان اسٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ کیا ہے اس ارتھ کے اندر اور اس کے بعد دے انکنڈیشنلی سرینڈر دیئر سوورینٹی ٹو پاکستان. اور اسی سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب جتنی گلگت بلتستان کی جو لویلٹی اور اس کی جو ایک لو ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے انکنڈیشنلی وہ دے فوٹ فار دیم سیلف, لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے ساتھ انیکس کر دیا. کیونکہ اس وقت آپ ڈائنامکس کو دیکھیں کہ جو ایک پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی تو اوبیسلی جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر جتنی بھی پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی, لیکن اس کے اوپر جو رولر تھا وہ سکھ رولر تھا. پاپولیشن چاہتی تھی کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی پوری کی پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو, لیکن یہ تھا کہ ڈوگرا جو راجا تھا مہاراجہ ہری سنگھ اس نے سرپٹیشیسلی جو ہے اس کو انڈیا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس نے پاکستان کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے؟ ابھی میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی گلگت بلتستان آپ دیکھیں تو اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 نومبر ایسا دن نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے الگ ایک آزادی مناتے ہیں, یا وہ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 14 اگست کو گلگت بلتستان کے اندر 1 نومبر سے زیادہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اور اس میں گلگت بلتستان کی یہی امپورٹنس ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ایک ایز اے اسٹیٹ پاکستان جب ابھرا تھا تو گلگت بلتستان بھی یہ ایریا جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک اچھے کوآرڈینیشن چاہتا تھا اور اسی لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اب تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آزادی کی جدوجہد کے دوران گلگت بلتستان کی جو روایتی ثقافت ہے اور زبانیں ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے؟ اس وقت اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان ایک بہت رچ ایک ایریا ہے. یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کلچرز ڈفرینٹ زبانیں, اگر ایون یہاں پہ میں جو ہوں میں شنا اسپیکر ہوں, اگر میرے ساتھ یہاں پہ بلتی کوئی اسپیکر بیٹھا ہوگا تو وہ جو بول رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. مطلب اتنی ڈائیورسٹی ہے وہاں کے اندر کہ ہمارے کلچرز کے اندر برششکی واقعی جو بھی ہیں یہ سارے اتنے ڈائیورس ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں اور ان کے الگ کلچر ہے اور ڈفرینٹلی ہے کہ بس. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ ایریا ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے کلچر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سملرٹیز میں اس کو چینج ہو گئے, لیکن اس کا بہت ڈفرینٹ کلچر ہے. ہر ایک کا بلتی کا الگ کلچر ہے, شنا گلگت کے اندر آپ دیکھیں گے تو الگ کلچر ہے, ان کی زبانیں الگ ہیں اور بہت رچ کلچر ہے. اور جو تقریبات مناتے ہیں یا جو رسومات ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہیں. جی بالکل, وہاں پہ یہی ہے کہ اس دن کو اگر ہم دیکھیں تو our ancestors sacrificed their lives and their families for the betterment and prosperity of this generation. تو اس چیز کو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں
आज़ादी मिली थी ये वरासत में हमें नहीं मिली थी, लेकिन बल्कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया था उसको आज मनाते हैं, और हम ये देखते हैं कि उस स्ट्रगल को जो उन्होंने किया था और हमें एक आज़ादी देने के लिए उनके सारी जो खिदमत थी, उनकी जो जद्दोजहद थी, उसको आज बड़े तरीके से मनाया जाता है और लोगों को ये मैसेजेस दिया जाता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते, उनको बताया जाता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान आज इस फॉर्म में मौजूद है ये किसकी बदौलत है और किन लोगों ने इधर किरदार अदा किया था। ठीक है। अच्छा, अगर हम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अट्रैक्शन है, बाहर के ममालिक के बहुत से लोग हैं जो आते हैं, इवन यहाँ से इतने लोग स्पेशली जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान ट्रैवल करने। आपको क्या लगता है कि टूरिज्म में एक बहुत बड़ा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का, ये मैं और मजीद भी एक्सप्लोर हो सकता है वहाँ पे? 2021 में फोर्ब्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है $46 बिलियन ईयरली टूरिज्म से कमा सकता है इफ़ दे वर्क ऑन टूरिज्म सेक्टर। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर गिलगित बल्तिस्तान को मैं देखूं तो ये एक डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेनर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने की अहमियत है। यहाँ पे आप देखें सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस, कराक्रम माउंटेन रेंज, हिमालय, हिंदुकश, ये तीनों माउंटेन रेंज गिलगित में अंदर पाई जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ पैराडाइज फॉर क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स जो हैं और सीकर्स जो हैं और जो एडवेंचर्स को देखना चाहते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में आए। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप देखें तो जब बंदा एग्जॉस्ट होता है तो आप खुद चाहते हैं कि कोई ऐसी अच्छी फ़िज़ा में जाएं जहाँ पे ये डिजिटल जो है रंगीनियों से हट के वहाँ पे आप जाते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर ऐसी चीज़ है जो आपको नेचर के करीब कर देती है, जैसे कि आपको वहाँ पे एक ही पॉइंट पे ग्लेशियर्स मिलेंगे, मेडोज मिलेंगे, पास्चर मिलेंगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये हम पे क्या कर सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इस चीज़ को अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म आ रहा है कि आप देखें कि डे टू डे मतलब इतने टूरिज्म बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो लिमिटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी जो होटलिंग है, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गिलगित बल्तिस्तान जाता हूँ वहाँ पे कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो इस चीज़ को अभी तक कंप्रीहेंड उन्होंने नहीं किया है कि जो लोकल टूरिस्ट और जो फॉरेनर्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। वहाँ पे एक अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, अभी हर जगह पे होटल्स बन रहे हैं। और जैसे आप मरी में आप देखें ना, मैं जब पहली दफ़ा मरी गया था मैंने देखा कि वहाँ पे देखने को मतलब माल रोड के अंदर आप देखेंगे सारे होटल्स भरे हुए, मतलब देखने के लिए आपको नेचर का कुछ भी नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी ये जो अनप्लान्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप देखें तो पाकिस्तान इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, उसको भी हम देख रहे हैं। अच्छा, एक डेजर्ट संदूर रोड कोई वहाँ पर बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, उससे आपको लगता है कि मजीद बेहतरी आएगी? अभी यही मैं कह रहा हूँ कि सी पैक वाहिद वो जरिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो गिलगित बल्तिस्तान की जो डेस्टिनी है, गिलगित बल्तिस्तान की जो फेट है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि ये गेटवे का रोल अदा करे। और ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉस्पेरिटी प्लस जो जॉब्स क्रिएट हैं वो कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फैसलान शाह अस्फहानी, और जिस तरह से उन्होंने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं गिलगित बल्तिस्तान की इस तारीख को लेकर, और जिस तरह से आज के दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स के एक शानदार इवेंट के हवाले से, जहां पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी से भारत को शिकस्त देकर फेदरवेट और बेंटम वेट टाइटल्स जीते हैं। इवेंट में पाकिस्तानी फाइटर्स ने भरपूर मुकाबला किया है। फेदरवेट कैटेगरी में महमूद रजा ने भारतीय फाइटर रवि साव को हराकर टाइटल अपने नाम किया। महमूद की इस शानदार फतह ने न सिर्फ उनकी महारत को जाहिर किया बल्कि पाकिस्तान के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मयार को भी आलमी सतह पर उजागर किया है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बैंटम वेट कैटेगरी में भी रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप हुदा को शिकस्त देकर पाकिस्तान के नाम एक और कामयाबी दर्ज करवाई है। ये दोनों कामयाबियां पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के शायकीन के लिए खुशी का मौका बनी है। इस इवेंट में मजीद दिलचस्प मुकाबले भी हुए, जहां पाकिस्तानी फाइटर्स ने भारतीय और अफगान फाइटर्स के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हैं। एजाज अहमद ने अंकित गुज्जर, मुजाहिद बेग ने राजवीर को शिकस्त दी, जबकि मुसाब आसिफ ने अफगानिस्तान के अहमदी को हराकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इसी तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फाइटर्स ने सबकी तवज्जो हासिल की, लेकिन अफगानिस्तान के फाइटर समीर नुसरत और अमल सिद्दीकी ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 2 फाइट्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस हवाले से हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो प्लेयर हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जाली जज बनकर वहां बैठा हुआ है और फैसले सुना रहा है, और लोगों के साथ बहुत से ऐसे मुकदमात में ज्यादती हुई है, उनसे पैसे भी बटोरे जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।